إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پکا اونچا کرو دی ہوائی نہیں ہوتی پکا اونچا کرو سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ آواز کوئی نہیں کھول لو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو قریش مکہ کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے، بے پناہ اذیتوں اور ابتلاؤں میں سے گزارا گیا۔ لیکن صحابہ کرام کو ان تمام تر ظلم اور ان تمام تر تکلیفوں کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا تھا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تمہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، طرح طرح کی ابتلاؤں اور آزمائشوں میں سے گزارا جا رہا ہے، تو تم نے خندہ پیشانی سے اور صبر سے ان کو برداشت کرنا ہے، جوابی کارروائی نہیں کرنی، ہاتھ نہیں اٹھانا جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا۔ اس بنا پر صحابہ کرام اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بڑے صبر اور بڑے حوصلے کے ساتھ دنیا کے بدترین مظالم اور وحشیانہ کارروائیوں کو برداشت کرتے رہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا
کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ اجازت دے دی گئی کہ تم دفاعی جہاد بھی کر سکتے ہو اور اقدامی جہاد بھی کر سکتے ہو، یعنی اپنی حفاظت کے لیے بھی کوئی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہو، اور میدان جہاد میں جا کر تمہیں کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ لڑنا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس حکم کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بہت سی جھڑپیں ہوئیں، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئیں، لیکن جو سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ کفر اور اسلام کے درمیان لڑی گئی اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس کا پیش خیمہ یہ بنا کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش مکہ کا تجارتی سامان سے لدا ہوا قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس تجارتی قافلے کا سارا نفع مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں پر خرچ کرنا ہے اور سامان حرب و ضرب کی خریداری پر صرف کرنا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے اس تجارتی قافلے پر حملے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے راستہ بدل لیا، اصل راستے کو چھوڑ کر اور راستہ اپنا لیا، اور ایک قاصد بھی مکے کی طرف روانہ کر دیا جس نے جا کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع وہاں پہنچا دی۔ اب ہوا یہ کہ وہ تجارتی قافلہ تو حفاظت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، لیکن ابو جہل کی قیادت میں کفار مکہ کا ایک بہت بڑا لشکر جو 1000 کی تعداد میں تھا اور سامان حرب و ضرب سے مکمل طور پر لیس تھا، وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ راستے میں اطلاع ملی کہ تجارتی قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ مکے پہنچ چکا ہے۔ اسی کی حفاظت کے لیے ابو جہل کی قیادت میں لشکر نکلا تھا، تو اس کی فوج کے کئی لوگوں نے کہا کہ اب چونکہ ہمارا تجارتی قافلہ محفوظ ہے، اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکا ہے، تو اس لیے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن اس لشکر کا سردار ابو جہل تھا، جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون قرار دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب اتنی تیاری کر کے نکلے ہیں تو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ وہ قافلہ آگے بڑھنا لگا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع پہنچی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق مشورہ کیا، کیونکہ باقاعدہ جنگ کے لیے تو آپ نکلے نہیں تھے، آپ تو صرف قریش مکہ کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، کسی لشکر سے، کسی فوج سے لڑنے کے لیے تو آپ روانہ ہوئے نہیں تھے۔ چنانچہ آپ نے رائے طلب فرمائی، اور یہ آپ کی سنت تھی، اگرچہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ وحی الہی کے پابند تھے، لیکن پھر بھی آپ اپنے صحابہ سے اہم معاملات میں مشورہ ضرور کیا کرتے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے 2 گروہ تھے، ایک مہاجرین کا گروہ تھا اور دوسرا انصار کا گروہ تھا۔ مہاجرین صحابہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے ہر قسم کی متاع عزیز کو قربان کر کے، اپنے گھر چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر، اپنے خاندان چھوڑ کر، اور بعد اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ چکے تھے۔ انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے آپ مدینے کے رہنے والے صحابہ کرام سے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ لڑائی کی جائے یا نہ کی جائے۔ چنانچہ انصار صحابہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ گفتگو ہماری طرف ہے، آپ ہمارا ارادہ معلوم کرنا چاہتے ہیں،
تو अंसार के सरदार हजरत साद बिन मुआद रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप जिस तरफ चाहे रवाना हो, हम आपके साथ हैं। आप जिससे चाहे ताल्लुक कायम करें, जिससे चाहे ताल्लुक खत्म कर दें। हमारे मालों में से आप जो चाहे ले लें, जो चाहे छोड़ दें, और जो माल आप हमारे लिए छोड़ देंगे उसकी निस्बत हमें वो माल ज्यादा महबूब होगा जो आप अपने पास रख लेंगे। फिर कहने लगे, खुदा की कसम है, अगर आप चलते हुए बरके गमदान तक भी पहुंचे तो हम आपके साथ हैं। अगर आप समुद्रों के अंदर भी दाखिल हो जाएं तो हम आपके साथ समुद्र के अंदर भी दाखिल हो जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात सुने तो आप बड़े खुश हुए और तहसीन फरमाई। फिर हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने तो बड़ा ही ईमान अफरोज खिताब किया। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हम वैसे नहीं कहेंगे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने उनसे कहा था कि फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि अल्लाह की तरफ से आया हुआ मन्नो सलवा खाते रहे, मालिक की तरफ से आई हुई नेमतें इस्तेमाल करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बड़ा नवाजा, फिर भी उन्होंने नाशुक्री की, और जब अल्लाह की राह में लड़ने की बारी आई, दुश्मन से जिहाद करने की नौबत आई, तो अल्लाह के नबी से कहने लगे कि आप जाएं जाके और आपका रब लड़े, हम यहां बैठे हुए हैं। हजरत मिक़दाद ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम वो नहीं है जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा था। अल्लाह की कसम, हम आपके सामने लड़ेंगे, आपके पीछे लड़ेंगे, आपके दाएं लड़ेंगे, आपके बाएं लड़ेंगे, और मैदान जिहाद में हम आपको ऐसे ऐसे कारनामे दिखाएंगे कि आपकी आंखें हमारी तरफ से ठंडी हो जाएंगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खिताबात सुने, आपका चेहरा खुशी से दमक उठा और आपने फरमाया, सीरू व अबशिरू, अगर यही बात है और अल्लाह की राह में लड़ने के लिए और परवरदिगार के रास्ते में दीन के दफा के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो तो फिर निकलो। और अल्लाह ने भी मुझे बशारतें दी हुई है, अल्लाह ने खुशखबरियां सुनाई हुई है, अल्लाह ने मुझसे वादे किए हुए अपनी तईद व नुसरत के, उनके हुसूल के लिए फिर चलो मैदान जिहाद की तरफ। हजरात मुहतरम, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदीन लश्कर था। यह कुफ्र इस्लाम का सबसे पहला मार्का था। मुसलमानों की तादाद थी 1000, और इनमें भी ज्यादातर हिजरतों के मारे हुए, बुखारों के सताए हुए, जिस्मानी तौर पर कमजोर, नहीफो नजार, ना तजर्बाकार, कभी पहले जंग नहीं की, कभी लड़ाई नहीं की, सिर्फ 2 ऊंट थे, सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊंट थे। किसी के पास तीर है तो कमान नहीं है, तलवार है तो ढाल नहीं है। यूं समझ ले कि जैसे निहत्ते ये जांबाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और दूसरी तरफ अबू जहल की क़यादत में आने वाला लश्कर 3000 अफराद पर मुश्तमिल था। उनमें ज्यादातर बड़े बड़े शाहसवार थे, बड़े बड़े तजर्बाकार लड़ाके थे, बड़े बड़े मारूफ सरदार थे, ऐसे ऐसे थे कि जिनकी पूरे अरब में शोहरत थी कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इन 1000 में से 600 ऐसे थे जिन्होंने ज़िरहें पहनी हुई थी, यानी वो लोहे का जंगी लिबास पहना हुआ था। 500 ऐसे थे जिनके पास पूरे उस दौर के हथियार मौजूद थे, उस जमाने का सारा असलहा मौजूद था। मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे, इनके पास 100 घोड़े थे। मुसलमानों के पास 70 ऊंट थे, इनके पास 700 ऊंट थे। यानी जाहरी तौर पर, मादी वसाइल के एतबार से, जाहरी असबाब के एतबार से दोनों फौजों के अंदर कोई तकाबुल नहीं था, कोई उनका किसी तरह से मुवाजना नहीं किया जा सकता था। लेकिन एक लिहाज से दोनों अफवाज के दरमियान जमीन और आसमान से भी ज्यादा का फर्क था। मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा था, परवरदिगार से इल्तिजाएं थी, मालिक अर्दो समा की किबरियाई और बराई के नारे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से निकलने वाली दुआएं उनके साथ थी। उनके अंदर एक अजीब किस्म की तमादियत और सुकून था। और कुफर के लश्कर के अंदर ढोल डबक्का था, बाजे गाजे थे, नाचते गाने वाली औरतें थी, तकब्बुर और नखवत के नारे थे।
اور مسلمانوں پر تان و تشنیع کے تیر تھے جو برسائے جا رہے تھے. ادھر قلت تھی ادھر کثرت تھی، ادھر باطل تھا ادھر حق تھا. ایک طرف اسلام تھا دوسری طرف کفر تھا، ایک طرف تواضع تھی اور دوسری طرف غرور تھا، ایک طرف اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ تھا اور دوسری طرف اپنی قوت بازو پر ناز تھا. وہ اپنی گانے بجانے والی عورتیں ساتھ لے کر، ڈھول ڈمکا ساتھ لے کر پورے راستے میں ناچتے ٹاپتے ہوئے اور للکارے مارتے ہوئے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے دعوے کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے. 17 رمضان المبارک کا دن آیا اور حضرات محترم یہی جمعے کا دن تھا. دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی. چشم فلک نے یقین جانے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. دونوں فوجوں کے اندر ایک خون، ایک نسب، ایک قبیلے اور ایک برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے. آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ یہ کیسا مارکا تھا اور یہ کیسی جنگ تھی کہ ایک باپ ایک طرف ہے تو بیٹا دوسری طرف ہے، ایک بھائی ایک طرف ہے تو دوسرا بھائی دوسری طرف ہے. کافروں کا بہت بڑا سردار عتبہ بن ربیعہ یہ کافروں کے لشکر میں شامل ہے اور اس کا بیٹا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر میں ہے. بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر اہل شرک کے ساتھ ہے اور باپ قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. باپ عبداللہ بن جراحہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہے اور بیٹا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وفاداروں کے ساتھ ہے. ایک بھائی ایک طرف ہے، حضرت ابو حذیفہ کا بھائی ولید وہ کافروں کے ساتھ ہے اور ان کے حقیقی بھائی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. ایک بھائی عقیل بن ابی طالب اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کے ساتھ ہے اور دوسرا بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کے جانثاروں کے ساتھ ہے. لیکن حضرات محترم صحابہ کرام کی شکنوں پر، پیشانیوں پر کوئی شکن تک نہ پڑی کہ وہ لڑے تو کس سے لڑیں، تلوار اٹھائیں تو کس پہ اٹھائیں. کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کا قریبی عزیز ہے، کسی کا خاندان اور برادری کا بندہ ہے. کیا خون، کیا نسب، کیا قبیلہ، کیا خاندان، کیا برادری، سارے کے سارے رشتے ایک طرف تھے اور ایمان اور اسلام کا رشتہ ایک طرف تھا جو سارے رشتوں پر باری تھا. اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے. وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے، تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ دو قومی نظریہ کیا چیز ہے، یہ پاکستان غلط بنیاد پر بنا ہے. ہندوستان کے اندر ایک ہی قوم رہتی تھی، کوئی بٹوارے کی ضرورت نہیں تھی. کعبے کے رب کی قسم ہے یہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا تھا یہ تو غزوہ بدر میں چشم فلک نے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ دیکھا تھا. قبیلہ ایک تھا، خاندان ایک تھا، شہر ایک تھا، زبان ایک تھی، نسل ایک تھی، سب کچھ ایک تھا، لیکن قومیں دو، فوجیں دو، گروہ دو، لشکر دو. دونوں کے اندر زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کا فاصلہ. یہ دو قومیں کس نے بنائی تھی؟ ایمان نے، عقیدے نے، اسلام نے، دین نے. اور یہی نظریہ تھا دو قومی کہ بر صغیر کے اندر ایک قوم نہیں رہتی، دو قومیں ہیں. ایک مسلمان ہے جو اپنے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے اور اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کے لحاظ سے ہندوؤں سے بالکل الگ تھلگ قوم ہے. کسی طرح سے بھی مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ کوئی ناطا، کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. اسی دو قومی نظریے کی وجہ سے مسلمانوں نے تحریک چلائی تھی اور پاکستان بنا تھا.
میرے بھائیوں اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ کے بعد جو میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی تھی، اس کے بعد جو دنیا میں دوسری ریاست قائم ہوئی ہے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر، وہ پاکستان کی ریاست ہے۔ یہ نظریہ اسلام پر بننے والی دوسری ریاست ہے ریاست مدینہ کے بعد، اور اسی لیے ہمیں یہ ملک، یہ وطن، یہ ریاست اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ یہ ہمارے دین اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنا پر مارد وجود میں آئی ہے۔ یہ دنیاوی مفادات کے لیے وجود میں نہیں آئی ہے، یہ مسلمانوں کے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے وجود میں نہیں آئی ہے، یہ مسلمانوں کی ایک حکومت بنانے کے لیے وجود میں نہیں آئی، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے وجود میں آئی ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے نظریہ اسلام کی برکتوں کو عملاً واضح کرنے کے لیے اور پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے کہ اسلام ہی اللہ کا سچا اور واحد دین ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 15 سالہ طویل جد و جہد، جس میں آپ نے مارے کھائیں، جس میں گالیاں کھائیں، جس میں پتھر کھائے، جس میں لوگوں کے تانے برداشت کیے، جس میں دنیا جہان کے دکھ اٹھائے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی کو نہیں ستایا گیا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی صعوبتوں سے بری ہوئی زندگی، مصیبتوں سے بری ہوئی زندگی، میرے نبی کو اور صحابہ اکرام کو جو اذیتیں ان 13 سالوں میں دی گئی انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر مدینہ منورہ جب آپ پہنچ گئے، ابھی 2 سال ہی گزرے تھے نا کہ ابو جہل اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت حملہ آور ہوا تھا۔ یہ 15 سالہ صبر آزمات، کٹھن اور طویل جد و جہد میں جو حاصل آپ کا تھا وہ کیا تھا؟ یہ 313 لٹے پٹے آپ کے ساتھی، یہ میرے نبی کی زندگی کی 15 سال کی جمع پونجی، یہ میرے پیغمبر کی بابرکت جد و جہد کا ثمر، یہ میرے نبی کی کھیتی جو آپ نے اپنا خون دے کر سیراب کی تھی۔ آپ اس پونجی کو، اس سرمایے کو، ان 313 اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان بدر میں آئے تھے، اور یقین جانے اس وقت جو دعا میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے کی تھی، نہ کائنات میں پہلے ایسی دعا کسی نے کی اور نہ قیامت تک کوئی ایسی دعا کر سکتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مدد نازل فرما، اللہ فرشتے اتار دے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے تائید فرما۔ آپ نے صرف ایک جملہ کہا، رو رو کر کہا، ایسا عجیب سا جملہ اور ایسے الفاظ، یقیناً اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے یہ الفاظ کافی تھے۔ آپ عرض کرتے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا۔ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، میرے مولا یہ مٹھی بھر تیرے بندے ہیں، اللہ میں نے 15 سال دن رات محنت کر کے یا اللہ یہ ایک چھوٹا سا گروہ تیار کیا ہے، اللہ تیرے یہ بندے ہیں، آج یہ تیرے دین کی خاطر، تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ نہتے ہیں، اللہ اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، ہتھیار اور اوزار نہیں ہے، میں صرف ایک ہی دعا تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اللہ آج اگر یہ تیرے مٹھی بھر بندے ہلاک ہو گئے، پھر قیامت تک زمین پہ تیری بندگی کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گڑ گڑا رہے تھے، اس طرح رو رہے تھے، دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا میرے نبی کی عاجزی اور تضرع پر۔ آپ اس طرح گڑ گڑا رہے تھے اور ایسے ہچکی آپ کی بندھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، یا رسول اللہ حسبک اللہ، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ آپ کو کافی ہے۔ آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی تھی اور آپ کو ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا، بس آنسو تھے، آنسوؤں کی برسات تھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے روتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، اللہ مدد نازل کرے گا۔ پھر 17 رمضان کا سورج جب طلوع ہوا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو کفار مکہ نے مبارزت کی دعوت دی۔ اس دور کے رواج کے مطابق
انفرادی مقابلے ہوئے، سب سے پہلے لشکر کفار کی طرف سے جو نکلا وہ عتبہ بن ربیعہ تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مسلمان مجاہدوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ عتبہ نکلا، شیبہ نکلا، ولید نکلا، یہ تینوں کے تینوں کافروں کے چوٹی کے سردار۔ آل واحد کے اندر محمد عربی کے شیروں نے ان کو خاک و خون میں تڑپا کے رکھ دیا۔ عبیدہ بن سعید ان کا بہت بڑا اور تجربہ کار جوان تھا، صحابہ کرام نے اس کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ جب کافروں نے دیکھا نا کہ ان کی تو صف اول کی قیادت موت کی گھاٹ اتر چکی ہے، ان کے تو سارے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے شاہ سوار جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کو پچھاڑ سکتا ہے، کوئی ان کو جنگ میں ہرا سکتا ہے، وہ تو سارے کے سارے فنا ہو چکے ہیں۔ تو پھر انہوں نے عام حملہ کر دیا۔ ابو جہل نے کہا چڑھ دوڑو مسلمانوں پر، کفر کی آندھی چلنے لگی، وہ یک بار کی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ 313 نہتے اور 1000 سوار حرب و ضرب سے لیس، بظاہر مقابلہ کوئی نہیں تھا، چند منٹ کے اندر جنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی، چند لمحوں کے اندر نتیجہ نکل جانا چاہیے تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گمسان کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ بار بار اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں ہی مدد کی فریاد کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کرتے رہے، مدد کی، تائید و نصرت کی دعائیں کرتے رہے اللہ کے نبی، اور جب آپ دعا کر کے چہرہ آسمان سے نیچے آپ کی نگاہیں آتی تو پھر آپ اپنے ساتھیوں کی طرف، اپنے مجاہدوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام کافی دیر تک اپنی ایمانی قوت کے بلبوتے پر کفر کے لشکر کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ اہل کفر، اہل شرک، ابو جہل کی فوج لڑتے لڑتے تھک گئی، ان کے ہاتھ شل ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت کی تائید و نصرت اور مسلمانوں پر اتری ہوئی سکینت اور طمانینت کے نتیجے میں صحابہ کرام تر و تازہ تھے اور اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی کئی صورتیں آئی تھی کہ رات کو مسلمانوں کو انتہائی سکون کی نیند آئی، بلکہ ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ میدان جنگ کے اندر بھی بعض صحابہ کرام کو نیند کی جھپکیاں آ رہی تھی، اتنا اطمینان تھا ان کے دلوں میں۔ کافروں نے اپنے لیے جو جگہ منتخب کی تھی میدان بدر میں، وہ تھی مٹی والی، کچھ پتھریلی تھی، اور مسلمانوں کو جو جگہ ملی تھی اپنے لشکر کو کھڑا کرنے کے لیے وہ ریت کی جگہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ریت پر پاؤں ٹکتے نہیں ہیں، پھسلتے ہیں، سخت زمین پر پاؤں ٹکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بارش نازل کر دی رات کو، کافروں کی جگہ پہ کیچڑ ہو گئی، ریت گیلی ہو گئی اور مسلمانوں کے پاؤں جمنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس کا ذکر کیا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ بہ وینزل علیکم من السماء ماء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّطَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب میدان بدر میں تمہیں بڑی پرسکون نیند آ رہی تھی، تمہیں غنودگی آ رہی تھی، اللہ نے تم پر اپنی سکینت اتاری تھی، خاص رحمت اتاری تھی، اور اللہ نے آسمان سے پانی بھی برسایا تھا تاکہ تم بارش کے پانی میں نہا کے تازہ دم ہو جاؤ، اور اس لیے کہ تمہارے دل جو ہے ان کے اندر ربط پیدا ہو جائے آپس میں، اور اللہ تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے، اور تمہارے پاؤں میدان جہاد میں ڈگمگانے کی بجائے جم جائیں، تمہارے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھائے، اور جب جنگ زوروں پہ پہنچی تھی، اپنے نقطہ عروج پر پہنچی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی ریت سے بھری، کچھ پڑھ کے آپ نے اس پہ پھونک ماری، اور پھر
یہ کہتے ہوئے ریت کافروں کے لشکر کی طرف اچھال دی. شاہت الوجوہ اللہم مرعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، ان کے چہرے ذلیل و رسوا ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے یہ دشمن ان کے دلوں کے اندر روک طاری ہو جائے، اور یا اللہ ان کے قدم جو ہے ان کو اکھاڑ دے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نصرت کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی مٹھی سے جو ریت نکلی، کوئی کافروں کے لشکر کا آدمی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں اور جس کے نتنوں میں یہ ریت نہ گھسی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اور کس طرح بڑا عجب انداز اختیار کیا اللہ رب العزت نے. فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے حبیب وہ ریت جو آپ نے کافروں کی طرف پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں، دراصل ہم نے پھینکی تھی. ہاتھ آپ کا تھا، قوت اور طاقت ہماری تھی. ہم نے اس ریت کے ایک ایک ذرے کو ان ظالموں کی آنکھوں کے اندر پہنچا دیا تھا اور ان کی شکست کا ہم نے سبب بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے لشکر بھی اتارے، ملائکہ اترے. سورہ آل عمران کے اندر پہلے 1000 فرشتوں کی بشارت، پھر 3000 کی بشارت، پھر 5000 کی بشارت. اور صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار لے کر کسی کافر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، ایسے ایسے منظر ہم نے دیکھے کہ ہماری تلوار ابھی پہنچی نہیں اور اس کافر کا سر کٹ کے زمین پہ گر پڑا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بدر کے دن تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے. اللہ تعالیٰ نے غیبی امداد نازل فرمائی. شیطان ابلیس جنگ شروع ہونے سے پہلے کافروں کے لشکر کے اندر ایک سردار کے روپ میں موجود تھا اور کافروں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا اور انہیں لڑنے پر اکسا رہا تھا اور کہہ رہا تھا. سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ کہہ رہا تھا چڑھ دوڑو، مار دو مسلمانوں کو، یہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، مٹھی بھر ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دو. فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں یہ ابلیس لشکر کفار میں شامل اور ان سے کہہ رہا تھا آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب دونوں فوجیں مد مقابل ہوئی اور اللہ نے فرشتوں کے لشکر اتارے، انسان تو دیکھ نہیں سکتے تھے، شیطان کو تو وہ نظر آ رہے تھے، تو کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ. پیٹ پھیر کے کافروں کے لشکر سے بھاگ گیا اور کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ نہیں سکتے، انی اخاف اللہ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان رسوا ہو گیا، ابلیس اس دن ذلیل ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانبازوں نے شجاعت اور دلیری کے وہ کارنامے دکھلائے جو رہتی دنیا تک روشن رہیں گے. ابھی رات کو مطالعہ کرتے ہوئے میں نے پڑھا تھا کہ 70 کافر مارے گئے تھے اور ان میں سے 36 حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو سر سے لے کر پاؤں تک زرہ میں ڈوبا ہوا تھا، جنگی لباس لوہے کا اس نے پہنا ہوا تھا، وہ بار بار میرے سامنے آتا اور مقابلے کی دعوت دیتا، مجھے للکارتا. وہ میرا باپ تھا اور کہتے ہیں کہ میں پہلو بچا کے نکل جاتا، کنی کترا کے ادھر ادھر ہو جاتا کہ میرا باپ ہے، میں لحاظ کر جاتا تھا. لیکن جب اس نے انتہا کر دی تو پھر میں نے بھی باپ کا رشتہ بھلا دیا. حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کے سر پر اس زور سے تلوار ماری تھی کہ ناف تک 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں اپنے حقیقی اماموں کو جہنم رسید کیا تھا. اسی طرح تمام صحابہ اکرام تھے، وہ جو 70 کافر مارے گئے تھے وہ سب کے سب صحابہ اکرام کے قریبی عزیز تھے. کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، کسی کی برادری کا، کسی کے خاندان کا. حضرات محترم، کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. آج ہم
छोटे छोटे मामलात में पढ़कर अल्लाह और उसके रसूल के वादे इरशादात को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिश्तेदार ये छोड़ने तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते अल्लाह की खातिर। ये जो बातें मैं सुना रहा हूं ना, ये मेरे लिए सुनाना भी बड़ा आसान है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की खातिर दुनिया के रिश्तों की मोहब्बतों को कुर्बान करना बड़ा मुश्किल है। आप क्या समझते हैं कि सहाबा इकराम के दिलों में अपने बापों की मोहब्बत नहीं थी, भाइयों के लिए उनके दिलों में दर्द नहीं था, लेकिन उनके नजदीक दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल का रिश्ता था। बस इससे बढ़ के वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। हजरत अबू बैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने अपने बाप को कत्ल किया था, उनकी शान में कुरान करीम की आयत उतरी। तर्जमा सुनिए और अपना ईमान ताजा कीजिए। अल्लाह फरमाते हैं, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अब्नाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे नबी से मोहब्बत करते हैं, तुम कभी उनको नहीं देखोगे कि वो उन लोगों से मोहब्बत करते हो जो मेरे और मेरे नबी के दुश्मन हैं, खा उनके बाप हो, खा उनके बेटे हो, खा उनके भाई हो, खा उनके अजीज और रिश्तेदार हो। अल्लाह फरमाते हैं, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये मेरे वो बंदे हैं जिनके दिलों में मैंने ईमान लिख दिया है। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, और अपनी रूह जिब्रील के जरिए इनकी मदद की है। अल्लाह फरमाते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये मुझसे राज़ी मैं इनसे राज़ी। उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं तुमने दुनिया में बड़ी जमातें देखी है, बड़े गिरोह देखने हैं, मेरी जमात और मेरा गिरोह देखना है तो इनको देख लो, ये हिज़्बुल्लाह है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा गिरोह है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, फरमाया खबरदार अल्लाह का गिरोह ही गालिब आने वाला है। अबू जहल मलऊन, वो भी इस जंग के अंदर मारा गया, और अल्लाह की कुदरत देखिए, वो अपने आप को जितना बड़ा समझता था ना जी, अल्लाह ताला ने उम्र में उससे उतने ही छोटे अपने जांबाज मुजाहिदों के जरिए उसको जहन्नम रसीद करवाया। दो नौखेज लड़के थे ना जी, जिन्होंने अबू जाल को कत्ल किया था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है कि मैं मैदान बदर में खड़ा था और मैंने जंग शुरू होने से पहले जायजा लिया कि मेरे दाएं बाएं कौन से लोग हैं, कोई तजर्बाकार, कोई जवान शाहसवार मेरे पास मौजूद है कि नहीं, कि मैदान जंग में बड़ा कड़ा वक्त भी इंसान पे आ जाता है, बाद औक़ात उससे जरूरत पड़ती है कि कोई ताकतवर आदमी पास हो जो दुश्मन के हमले का मुकाबला कर सके। कहते हैं मैंने इस नीयत से अपने दाएं बाएं देखा, मेरे एक तरफ भी एक लड़का था 14-15 साल का, और दूसरी तरफ भी एक नौखेज नौजवान था तकरीबन उतनी ही उम्र का। कहते हैं मैं अभी सोच रहा था ये भला मेरे किस काम आ सकते हैं, ये अगर मैदान जिहाद में लड़ाई के दौरान कोई कठिन मरहला आ गया, ये भला मेरी खातिर क्या कर सकते। कहते हैं अभी सोच ही रहा था, एक ने पूछा चाचा जान अबू जहल कौन है और इस वक्त कहां है, जरा हमें बताइए। वो कहते हैं अभी मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था कि दूसरा कहने लगा, हां चाचा जान बताए अबू जहल कौन है और इस वक्त कहां है। मैंने कहा बेटो तुमने अबू जहल को क्या कहना है। कहने लगे हम आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारी मां ने कहा था कि अबू जहल को तुमने मार के आना है, ऐसा ना हो कि वो भी जिंदा रहे और तुम भी जिंदा रहो, या मर जाना या मार देना। तो कहते हैं मैंने पूछा ऐसा क्यों है, क्या किया अबू जहल ने। उन्होंने कहा वो हमारे नबी को गालियां देता है। ऐसी माएं इस तरह का सबक पढ़ाने वाली हो अपने बच्चों को, तब तो नबूसे रिसालत पे कौन जो है वो हमला करने की जरूरत कर सकता है। कहने लगे मां ने कहा है। और हफीज जलंधरी ने बड़ी प्यारी मंजरकशी की है। वो कहते हैं उन बच्चों ने कहा मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को। ये कहते हुए गैरत से हुए मुंह लाल दोनों के, और शहादत के लहू से तिमतिमाए गाल दोनों के। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने इशारा किया कि वो अपने घोड़े पर बैठा अपनी फौज की सफे दुरुस्त कर रहा है, वो अपने लश्कर को मुनज़्ज़म कर रहा है, वो अबू जहल है। कहते हैं बस मैंने इशारा किया, दोनों बच्चे यूं लपके जैसे तीर कमान से निकल के जाता है, गर्दो गुबार का एक बादल उठा, और जब वो छटा
تو میں نے دیکھا ابو جہل ملعون گھوڑے سے نیچے گرا پڑا ہے اور ان دونوں نوخیز نوجوانوں کی تلواروں سے اس کا ناپاک لہو ٹپک رہا۔ اب اس کے بعد بھی ایسا شجاعت اور دلیری کا ایک منظر دیکھنے کو ملا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے باپ کے پاس موجود تھے، میدان بدر میں کافروں کے لشکر میں شامل تھے۔ انہوں نے دیکھا میرے باپ کو انہوں نے گرا دیا اور مار دیا، تو ایک لڑکے کے بازو پر تلوار ماری، ہڈی کٹ گئی، بس پٹھا لٹکا رہ گیا اور وہ بازو آگے آگے جھولتا تھا۔ اس بچے نے اپنے بازو کو اپنے پاؤں تلے دبا کے الگ کر کے کہا مجھے اس بازو کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے حوالے سے میری رکاوٹ بنتا۔ یہ نوخیز نوجوانوں کا، یوں سمجھ لے ابھی ان کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی، ابھی ان کو داڑھی مونچھ نہیں پھوٹی تھی، یہ ماؤں نے تیار کیے تھے اس طرح کے مجاہدین اسلام، اس طرح کے شیر دل، اس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جو گھروں میں سبق دیا کرتی تھی کہ بیٹا زندگی وہ، جوانی وہ جو اللہ کے دین کے کام آ جائے، جو الہ کلمت اللہ کے کام آ جائے، جو نبی کی حفاظت اور نبی کی عزت کے دفاع میں کام آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر صحابہ کرام سے کہا اگر ابو جہل کو تو دیکھو۔ صحابہ تلاش کر رہے تھے، تلاش کرنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ مکے میں چرواہے تھے، چھوٹے سے قد کے تھے، بڑے غریب اور مسکین آدمی تھے، معاشرتی طور پر بڑے مکی سوسائٹی کے اندر کوئی بڑے آدمی نہیں بلکہ کمزور آدمی تھے۔ انہوں نے ابو جہل کی لاش کو دیکھ لیا، ابھی اس کے اندر زندگی کی کچھ رمق موجود تھی، اس کی چھاتی پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس ظالم نے اس وقت بھی پتا ہے کیا کہا، کہنے لگا وہ چرواہے ذرا دیکھ کتنی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ کہا اللہ کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل نہیں کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں تیرا سر کاٹوں گا۔ اس نے کہا اگر میرا سر کاٹنا ہے تو ذرا نیچے سے سر کاٹنا، گردنوں میں گردن پڑی ہوئی ہو تو پتا چلے سردار ابو جہل کی گردن ہے۔ ایسا تکبر، ایسی نخوت، ایسا غرور۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا نا جی، وہ تو ڈبکیاں کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون، پہلے کہتا تھا میں رب ہوں، پھر کہنے لگا میں نہیں ہوں، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان چکا ہوں۔ وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان کا دعویٰ اللہ رب العزت نے رد کر دیا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون موت کے وقت ایمان لے آیا تھا، اگرچہ قبول نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس امت کا فرعون تو مرتے وقت بھی اپنے تکبر اور غرور پہ اڑا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا فرعون تھا جو آج اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ پھر امیہ بن خلف کا نام بھی آپ جانتے ہوں گے، یہ مکے کا وہ سردار تھا جو غرور اور تکبر کا پتلا تھا، یہ وہی تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھایا کرتا تھا، جو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر عین دوپہر کے وقت جب ریگزار عرب بھٹی کی طرح تپ جاتا تھا، حضرت بلال کو لٹا کے بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتا تھا، اور کبھی کبھی ان کی ٹانگوں میں رسی ڈال کر مکے کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور کہتا تھا گلیوں میں گھسیٹتے پھرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلد جگہ جگہ سے کٹ جاتی، پھٹ جاتی، ان کے جوڑ ننگے ہو جاتے، ان کی ہڈیاں نظر آنے لگتی۔ کتنا تڑپایا تھا اس نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قیدی بنایا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جب یہ کافر بھاگنے لگے تھے نا جی، میدان جہاد سے فرار ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا بھاگنے والوں کو پکڑو اور گرفتار کرو۔ 70 مارے گئے، 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا، انہی میں امیہ بن خلف بھی قیدی بنا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکڑ کے لا رہے تھے، اس کے ہتھیار انہوں نے مال غنیمت کے طور پر پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، وہ ابتدائی اسلام کا زمانہ یاد آ گیا، اس ظالم کی تکلیفیں یاد آ گئی، وہ ریت پہ تڑپنا یاد آ گیا، وہ گلیوں میں گھسیٹا جانا یاد آ گیا، اور مسلمانوں سے کہنے لگے وہ دیکھو اللہ کا دشمن امیہ، پکڑو اس کو، مار دو۔
ये जिंदा न जाने पाए। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने बहुत कहा बिलाल मैंने इसे कैदी बना दिया है। कहते हैं बिलाल तो सुनते ही नहीं थे मैं क्या कह रहा हूं। मुसलमान उन पे हमलावर हुए और हजरत बिलाल भी उनमें शामिल थे। कहते हैं मैं उमैया पे झुक गया, लेकिन बिलाल ने और दूसरे मुसलमानों ने नीचे से ही तलवारें मार मार कर उमैया को जहन्नम रसीद कर दिया। कहते हैं बिलाल अल्लाह तुझ पे रहम करे, मेरा कैदी भी गया और मेरा माल गनीमत भी गया। तो अर्ज करने का मकसद यह है उतबा, शैबा, वलीद, उमैया बिन खल्फ और अबू जहल, इन सारे बदमाशों और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन और मुखालिफों के नाम आपने सुने हुए हैं ना जी। बड़े बड़े जो कुफर के सरगने थे सब के सब जहन्नम रसीद हो गए और इनके साथ मजीद जो 65 काफिर थे वो भी अपने अंजाम को पहुंच गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लाशों को घसीट कर बदर के अंधे कुएं के अंदर डाल दिया और जब आप फारिग हुए तो देखा बड़े प्यारे सहाबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बड़े लाडले और चहेते साहबी थे। उतबा के बेटे हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला एक तरफ गमगीन और उदास खड़े थे, आंखों में आंसू तैर रहे थे। पूछा अबू हुज़ैफा मैं जानता हूं कि तुम क्यों गमगीन हो, लेकिन फिर भी तुमसे पूछता हूं कि इस वक्त किस चीज ने तुझे परेशान कर रखा है। कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं इस बात से गमजदा हूं, मेरा बाप बड़ा दानिशमंद था, मक्के में सबसे ज्यादा समझदार और बेदार नफ्स आदमी था। आप जानते हैं कि अहले मक्का को जब भी कोई मसला पेश आता मेरे बाप के सामने पेश करते थे। वो तो सबसे बड़ा पंचायती था मक्के का और मुझे उम्मीद थी कि मेरा बाप समझदार है, अक्लमंद है, एक ना एक दिन इस्लाम कबूल कर लेगा। लेकिन या रसूल अल्लाह आज कुफर की हालत में मरा है, जहन्नम रसीद हुआ है और मुझे दुख हो रहा है कि मेरे बाप का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। हज़रात मुहतरम ये बात हमारे लिए भी बड़ी बाइसे हदायत है, हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है कि अल्लाह ताला ने हमें वो दौलत अता कर दी ईमान की और इस्लाम की जो अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी अजीजों को भी नहीं दी थी। अबू जहल रिश्ते में अल्लाह के रसूल का चचा था। हमें इस पे अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। जब मुसलमानों की फतह की खबर मदीना मुनव्वरा पहुंची ना जी, और खबर लेके जाने वाले थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला। मदीने के मुनाफिक और यहूदी बजाय इसके कि फतह की इस खबर पे यकीन कर ले, वो कहने लगे ज़ैद का दिमाग खराब हो गया, इसके होशो हवास ठिकाने नहीं है। भला कैसे हो सकता है कि 313 निहत्ते मुट्ठी भर लोग जो है वो 1000 के इतने बड़े लश्कर जर्रार पर जो असलहे में डूबा हुआ था और कील कांटे से लेस था उसको शिकस्त दे दे और उनके 70 बंदे मार दे और 70 को गिरफ्तार कर ले। बज़ाहिर हजरात मुहतरम इस खबर पर यकीन करने वाली कोई बात दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो रब जिसने अबाबीलों के जरिए हाथियों को मरवाया था उसने एक दफा फिर मंजर ये चश्मे फलक को दिखलाया था और दुनिया वालों को यह बतलाया था कम मिन फिअतिन कलीला गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं हमारे हुक्म से ये पहली दफा नहीं कई दफा ऐसा हो चुका है, छोटी छोटी जमातें हमारी ताईद और नुसरत के नतीजे में बड़े बड़े लश्करों पे गालिब आ जाती है। और मुसलमान लड़ता ही कब है? दुनियावी वसाइल और जराए के भरोसे पर। मुसलमान मैदान जिहाद में आता ही कब है? असलहे और औजारों की बुनियाद पर और कील कांटे की बुनियाद पर। मुसलमान तो आता है अपने रब की हिमायत, अपने रब के तवक्कुल और अपने परवरदिगार पर भरोसे की दौलत लेकर मैदान जंग में आता है। अल्लाह फरमाते हैं यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादि। ओ मोमिनो मैं तुम्हारा रब ऐलान करता हूं, अगर मैं तुम्हारी मदद करना शुरू कर दूं दुनिया की कोई कुव्वत तुम्हें दबा नहीं सकती, और अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अंजाम बद से बचा नहीं सकती। यहां पे मैं एक और नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं। 14 मुसलमान शहीद हुए थे ग़ज़वा बदर में। ये 14 के 14 कौन थे? सहाबा थे, क्यों जी? ऐसा ही है ना। फिर 70 शहीद हुए थे मैदान उहद में 1 साल के बाद।
وہ 70 के 70 कौन थे? सहाबा थे। फिर गज़वा खंदक जो 2 साल बाद पेश आया था, उसमें अपने पेट पे पत्थर को बांधने वाले कौन थे? सहाबा किराम। फिर गज़वा खैबर हुआ था कुछ ही अरसे के बाद, उसमें अल्लाह की राह में निकलने वाले और अपनी जानो मालो के नजराने पेश करने वाले कौन थे? ये सहाबा थे। इसी तरह हुनैन के मौका पर जिन्होंने अल्लाह के रसूल का साथ दिया और आपका दिफा किया, अपनी रगों का खून बहाया, वो कौन थे? सहाबा किराम थे। तबूक के दूर दराज के सफर पर अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने खानदार, अपने घर बार, अपने कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के भरोसे पर निकले। बहुत बड़े दुश्मन से मुकाबला था। ये कौन थे? ये सहाबा किराम थे। मेरे नबी के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद जिन्होंने इस्लाम के पौधे को अपने खून से सींचा, शहादतों के अंबार लगाए, शहादतों के सिलसिले जारी किए, अपनी जानों के नजराने पेश करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को दुनिया में कायम किया। जनाबे अबू बकर सिद्दीक के दौर में पता है जंग यमामा हुई थी, खत्म नबुव्वत के डाकू मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ कितने सहाबा ने जाम शहादत नोश किया? 1200 सहाबा किराम ने। उनमें 700 सहाबा कुरान के हाफिज थे। हजरत उमर फारूक के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम फैला। क्या ड्राइंग रूम में बैठ के नक्शा बना दिया गया था इस्लाम का? ना ना, सहाबा किराम ने अपनी जानें पेश की थी, अपने गले कटवाए थे, अपने बेटों को भी वो अपने साथ लेके आए थे। खिलाफत राशिदा के दौर में सहाबा किराम ने शहादत पेश की, कुर्बानियां दी। अर्ज करने का मकसद यह है, गज़वा बदर कुफ्र इस्लाम का पहला मार्का, आप इससे शुरू हो जाए और दौरे खिलाफत राशिदा के 30 साल के अंदर अंदर 44 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा के इलाके पर इस्लाम का परचम लहराया। इसके पीछे सहाबा की शहादतें थी और सहाबा का खून था। ये हमारे मोहसिन है, इन्होंने हम पे बड़े एहसानात किए हैं। वो शख्स कितना बदबख्त है, मैं कहता हूं कितना बेहया है, कितना बेइंसाफ है, कितना जालिम है, कितना बदनसीब है, जो उन लोगों के खिलाफ हर्जा सराई करता है और उनको गाली गलोच करता है जिन्होंने अपने गले कटवाकर, अपनी रगों का खून बहाकर, अपना तन मन धन कुर्बान करके अल्लाह के रसूल का और अल्लाह के दीन का दिफा किया। मैं कहता हूं उससे बड़ा नमक हराम कोई नहीं है जो सहाबा को भोगता है। इन नफूसे कुदसिया के खिलाफ जुबान दराजी करने वाला आप क्या समझते हैं कि वो इंसाफ पसंद आदमी है? उससे बड़ा अदल हुर्रियत का कातिल और कोई नहीं है। आज अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, सहाबा किराम के जज्बा जिहाद और शौक शहादत का एक जर्रा भी मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों पर पड़ जाएगा तो उम्मत की काया पलट जाए। आप देख रहे हैं फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर क्या हो रहा है। हजारों बच्चे मासूम फूल और कलियां मसल दिए गए। मुसलमानों की हजारों माएं, बहनें, बेटियां इस्राएली बमबारी के नतीजे में शहादत की मंजिल को पहुंच गए। मुसलमानों के कितने नौजवान, कितने बूढ़े वो जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन किसी मुसलमान हुक्मरान के कान पर जूं तक नहीं रही। किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, कोई अमली इक़दाम नहीं किया। और हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान इतने बेगैरत, इतने बेशरम और बेहया। अभी पिछले हफ्ते सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने इस्लामाबाद में फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज उठाने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। जनाब मुश्ताक साहब और उनकी अहलिया पर पर्चे काट दिए गए, FIR दर्ज की गई उनके खिलाफ, उन्हें बजोरे बाजू रोका गया। क्या इस तरह के हुक्मरान जो है वो इसराइल के दोस्त हैं या मुसलमानों के दोस्त हैं? ये समझना कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। अजीजान मुहतरम, हजरत इकबाल ने गज़वा बदर पर जो तबसरा किया है ना, वो तो कमाल का तबसरा है। वो कहते हैं फिदाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। वो कहता है, ऐ मुसलमानों, आज भी अगर बदर का नक्शा पेश करो ना और अल्लाह की राह में निकल आओ और अल्लाह पर भरोसा करके जिहाद का रास्ता इख्तियार करो, अल्लाह आज भी वो मंजर दिखा सकता है। उसकी कुव्वत और कुदरतें मौजूद है, उसके मलाइका और फरिश्तों की फौजें मौजूद है। तुम ईमान और शुजाअत और जिहाद और जाबाजी के बलबले लेकर आओ। अल्लाह मैदान बदर की तरह आज भी अपने फरिश्तों के लश्कर भेजकर तुम्हें फतह और नुसरत से हमकिनार कर सकता है।
ظاہر ہے اس پروردگار کی قوتوں کو کوئی اضمحلال تو نہیں آیا معاذ اللہ. اور ایک اللہ کا بندہ بڑی حسرت کے ساتھ کہتا ہے بدر کے لشکر کو یاد کرتے ہوئے، وہ کہتا آلات ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر کہاں سے لاؤں؟ ٹینک ہیں، آج توپیں ہیں، اسلحہ ہے، گولہ بارود ہے، 68 لاکھ فوجیں موجود ہیں، ہر قسم کا سامان حرب و ضرب موجود ہے، ایٹم بم بھی موجود ہے. کیا موجود نہیں ہے؟ وہ 313 موجود نہیں ہے جو میرے نبی کے ساتھی تھے. ان کا جذبہ اور ان کا شوق شہادت موجود نہیں ہے. یہ جہاد کا راستہ ہے عزیزو، جو میرے نبی کا راستہ تھا. اس راستے کو چھوڑ کر آج امت مسلمہ ذلت اور رسوائی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. جہاد عزت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، جہاد عظمت کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت کے اندر سربلندی کا راستہ ہے. 17 رمضان المبارک، جمعۃ المبارک کا دن، ہجرت کا دوسرا سال، کفر و اسلام کا یہ پہلا یادگار مارکا جو قرآن کریم کے اوراق کے اندر محفوظ ہے وہ پیش آیا تھا. اور یہ مارکا آج بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر بہت کچھ تازہ کر رہا ہے، اور ان کے ذہنوں کے اندر بڑی یادیں ایسی ہیں جو دوبارہ سے ان کو دکھلانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو عزت اور غیرت عطا فرمائے اور جہاد کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.